قلبی کی ایک مشق ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کی یاد کو، اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اپنے دل میں جگہ دینے کے لیے کچھ دیر کے لیے یہ خیال کا ذکر ہے، کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے متوجہ ہونا، تمام باتوں کو، تمام چیزوں کو، ہر چیز کو بھلا کر کے، ہر خیال کو، ہر تصور کو بھلا کر کچھ دیر کے لیے صرف یہ تصور کرنا کہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ یہ زمین ہے، نہ آسمان ہے، نہ اس کے درمیان کچھ ہے، اور نہ ہی میں خود ہوں، بس فقط اللہ عز و جل کی ذات موجود ہے اور میرا یہ دل میرے رب کو پکار رہا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ اس میں صرف کنسنٹریٹ کرنا ہے، توجہ کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو۔ جس طرح سے اگر کسی کو پیاس لگتی ہے تو پانی کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے، منہ سے نہیں کہتا لیکن اس کی توجہ اس طرف ہوتی ہے کہ مجھے پانی ملے تو میں پانی پیوں۔ اسی طرح سے بس صرف ایک تصور، ایک خیال، صرف ایک اس طرف رکھنا ہے کچھ دیر کے لیے، آنکھیں بند کر کے اور اپنا سر جھکا کر کے یہ توجہ کرنی ہے اپنے دل کی طرف کہ میرا دل ذکر کر رہا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ اور اس ذکر کے دوران، اس ذکر قلبی کی اس مشق کے دوران، اس ایکسرسائز کے دوران تسبیح بجائی جاتی ہے، اور اس تسبیح کا اور کوئی مقصد نہیں اس کے سوا کہ تاکہ ہماری، جب ہم اللہ کا ذکر کرنے لگتے ہیں تو شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ یہ بندہ اللہ عز و جل کے ذکر میں مشغول ہو، تو وہ پھر طرح طرح کے خیالات ہمارے دل میں لے کے آتے ہیں اور ہماری توجہ کو، کنسنٹریشن کو، اس کو وہ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، دیگر طرح طرح کے خیالات اور وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اس چیز سے بچنے کے لیے یہ تسبیح اولیاء اللہ نے اس کو رائج کیا ہے کہ اس میں تسبیح کی جو آواز آتی ہے، ٹک 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 کی جو آواز آتی ہے، یہ آواز آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ ٹک ٹک کی آواز ہے، بلکہ یہ کنسنٹریٹ کریں کہ یہ میرا دل ذکر کر رہا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ تو صرف توجہ کو ایک جگہ پر ایک مرکوز کرنے کے لیے، تاکہ ہمارے خیالات منتشر نہ ہو اور ہماری توجہ فقط صرف اللہ کے ذکر کی طرف ہو۔ صرف تھوڑی سی دیر کی یہ ایک مختصر سی ایک مشق ہوگی، تو کوئی بھی ایکسرسائز اس لیے کی جاتی ہے تاکہ اس کے بعد میں، تاکہ وہ عمل میں ان کو آسانی ہو اور اس کا جسم اس کا عادی ہو جائے۔ تو اسی طرح سے یہ دل کے لیے ایک مشق ہے کہ تاکہ ہمارا دل اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے میں آپ سب سے التماس کروں گا کہ متوجہ ہو کر کے آپ لوگ سب تشریف فرما ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے تمام چیزوں سے اپنی توجہ ہٹا کر کے صرف اللہ کے ذکر کی طرف اپنی توجہ رکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، صدق اللہ العظیم۔ اللہ اللہ کرنے والے جنت میں جائیں گے، جو ذکر نہیں کرتے وہ بہت پچھتائیں گے۔ اللہ اللہ کا مزہ مرشد کے میخانے میں ہے، دو جہانوں کی حقیقت ان کے پیمانوں میں ہے۔ یک زمانہ صحبت بالیا، بہتر از 100 سال طاعت بریا، حب درویش کلید جنت است، دشمنی شاہ سزائے لعنت است۔
یا محمد مصطفیٰ قربان تیرے نام پر، پاک سچا دین تیرا میں ہوں فدا اسلام پر، بہت شیرین و لذیذ و پاک تیرا نام ہے، جو عدم سے نام لے لائق انعام ہے، جو عدم سے نام لے لائق انعام ہے، کوئی پیدا نہ ہوا تجھ سا نہ ہوے گا کبھی، جو نبی پیدا ہوئے خادم ہوئے تیرے سبھی، تو ہے محبوب خدا یا رسول اللہ، تو ہے محبوب خدا اور رب چاہتا ہے تیری رضا، نفس شیطان سے بچا لو ہے یہی میری دعا، بہت ہی مظلوم عاجز غرق ہے تقصیر میں، جاویگا ملک عرب میں ہے اگر تقدیر میں، کشش اپنی دو زیادہ دم بدم پاوے کمال، بس بلواؤ دکھاؤ یا رسول اللہ جمال، کب ہوئے مقبول دل کی اس جناب پاک میں، آرزو دیدار کی آگے نہ جاؤں خاک میں، آرزو دیدار کی آگے نہ جاؤں خاک میں، وطن تیرا پاک دیکھوں میں خوب عیداں جا کروں، جب تلک روزہ نہ دیکھوں آگے ہرگز نہ مروں، یہ قریشی خاک تیرے قدموں کی ہے شوق مند، جا کے تیرے قدم میں پاوے وہاں قدر و بلند، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشقالنا، جاگنا ہے تو جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے، اللہ قلبی کی ایک مشق ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کی یاد کو، اللہ تعالیٰ کے ذکر کو